الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ کے بندو، اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، ہر میدان میں یہ مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام نے صفائی ستھرائی پر بھی زور دیا ہے۔ صفائی ستھرائی کو اللہ پسند کرتا ہے، اس لیے آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو بڑے ہی صفائی ستھرائی کے ساتھ آپ کو ملے گا کہ اسلام نے ان پر زور دیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت سماعت فرمائے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں کو اور پاکی حاصل کرنے والے یا پاک رہنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اس آیت میں دو باتیں اللہ نے بیان کی کہ جو توبہ کرتے ہیں یعنی اللہ سے معافی مانگتے ہیں ان کو بھی اللہ پسند کرتا ہے، اور دوسری بات پاک رہنے والے کو، صاف رہنے والوں کو بھی اللہ پسند کرتا ہے۔ دنیا ایک ایسی جگہ ہے نا کہ آپ کیسے بھی رہیں یہاں گندگی لگ جاتی ہے، چاہے ظاہری گندگی ہو یا باطنی گندگی ہو۔ آپ دنیا میں ہیں، نہ چاہتے ہوئے کبھی نہ کبھی آپ جھوٹ بول دیتے ہیں، دل گندا ہو گیا نا، سیاہ دھبا پڑ گیا، گندا ہو گیا۔ نہ چاہتے ہوئے کبھی کسی غیر محرم عورت پر نگاہ پڑ جاتی ہے، گناہ مل گیا، دل سیاہ ہو گیا، دھبا پڑ گیا۔ ایسے بہت سارے مواقع آپ کے سامنے آتے کہ نہ چاہتے ہوئے گناہ ہوتے ہیں اور دل گندا ہوتا ہے۔ اس گندگی کی صفائی کا طریقہ ہے کہ آپ اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو جو اس طریقے سے ہے شرائط کے ساتھ، تو دل صاف ہوگا۔ اور ایک آپ چلتے پھرتے آپ کا گندا کپڑا ہو جاتا ہے، آپ کا جسم ہو جاتا ہے، اس کی صفائی ستھرائی کا بھی معاملہ ہے۔ تو دونوں چیزیں ہیں، دل گندا ہو جائے اللہ سے معافی مانگیں، جسم گندا ہو جائے صاف کریں، بھائی کپڑا صاف کریں، نہائیں، غسل کریں، یہ طریقہ ہے۔ اور عموماً جہاں بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے نا وہاں گندگی اور میلہ ہونے کے زیادہ امکان ہیں، جیسے رمضان کے مہینے میں مسجدیں ہو گئی، یہ زیادہ بھیڑ بھاڑ کی جگہ ہو جاتی ہیں، تو یہاں گندگی کے زیادہ امکان ہوتے ہیں، اس لیے مسجد کی صفائی پر بھی زور دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں ایک بڑھیا تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، اچانک وہ غائب ہو گئی۔ آپ نے پوچھا کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا وہ تو مر گئی۔ آپ اس کے قبر پہ جا کر کے اس کے لیے دعا کر کے آتے ہیں، اتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اور آپ دیکھیں مسجد کی صفائی کے تعلق سے کہ آپ نے برجستہ دو چار الفاظ میں فرمایا کہ جو لوگ کچی پیاز کھائیں، کچا لہسن کھائیں، وہ ہمارے مسجد میں نہ آئیں۔ آپ اندازہ لگائیں، مسجد عبادت کے لیے ہے، زور دیا گیا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، لیکن آپ وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر کچا لہسن کھا لیے ہو، کچے پیاز کھا لیے ہو، خبردار ہماری مسجد میں نہ ہو۔ کیوں؟ دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو گویا مسجد میں صفائی ستھرائی کی ہر ایک کی ذمہ داری ہے، نبی کی یہ تعلیم ہے۔ اور ہمارا کیا کارنامہ آپ کو پتہ ہے؟ عموماً بیچارے پوریا کھانے والے معذرت کے ساتھ مارتے ہیں، پریشان کر کے رکھ دیتے ہیں۔ وہ جو کھانے پہ ٹھیک ہے مجبوری ہے، پہلی بات تو کھانا نہیں چاہیے، اگر کھا لیے ہو اب وہ جو کھانے پہ بیٹھو تو کم از کم جہاں تھوکے اس کو صاف تو کرو، بھائی کون کرے گا؟ آپ تھوک کے چلے گئے، دوسرا کوئی آیا وہاں بیٹھا، اس کو تکلیف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی مسجد کے ٹوائلٹ میں چلے جاؤ، لوگ وہاں مطلب اپنی نجاست پر بھی پانی پھینکنے کو تیار نہیں ہوتی، یہ حالات ہے۔ دوسرا وہاں جائے گا اس کو تکلیف ہوگی کہ نہیں تکلیف ہوگی؟ تو اللہ کے بندو مسجد کی بھی صفائی ستھرائی کا پورا خیال کرو، اور یہ اللہ کا گھر ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا گھر گندا رہے؟ آپ اپنے گھر میں جائیں اور گندگی کوڑا کرکٹ بکھرا ہو، گھر والی کو چھوڑ دیں گے ایسے؟ دو بات سنا دیں گے،
یہ اللہ کا گھر ہے۔ دوسری اپیل کہ اگر صاف نہیں کر سکتے تو کم از کم گندگی تو مت کرو، بھئی گندگی تو مت کرو۔ صفائی کر کے ثواب نہیں لے سکتے ہو تو گندگی کر کے گناہ کیوں لے رہے ہو؟ تو خلاصہ کلام یہ کہ مسجد کا صفائی کا خیال کرو۔ ابھی واقعہ ہے کہ کسی اللہ کے بندے وہ مسجد کو سیڑھی والا کونا نہ وہاں کوئی تھوک دیتا ہے، تو اللہ کے بندے ایسی حرکتیں مت کریں۔ مسجد صفائی کی جگہ ہے، ستھرائی، چار لوگ یہاں آتے ہیں، ہر ایک صاف رہنا چاہتا ہے، تو صفائی کا مطلب خود بھی صاف رہو، دوسروں کو بھی صاف رہنے کی ترغیب دو، اور مسجد بھی صاف رکھو۔ کہیں گندگی، کہیں کوڑا، کوئی کچھ ہو جائے، ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ اس کو وہ صاف کرے، تو اس پر خیال کرے۔ اور صفائی کے بارے میں فرمایا الطہور شطر الایمان، یعنی پاکی، صفائی یہ نصف ایمان کہا گیا ہے صحیح روایت کے حوالے سے۔ اتنا اہمیت کہاں ملے؟ تو ہم جو مسجد ہی کو نہیں صاف رکھیں گے، مسجد ہی کو پاک نہیں رکھیں گے، جو دنیا کی سب سے بہترین جگہ ہے، سب سے بہترین جگہ کیا ہے؟ مسجد ہے۔ یہاں ہم صاف پاک صفائی ہم نہیں کر سکتے، صاف ستھرا نہیں رکھ سکتے مسجد کو، تو پھر آگے کیا ہوگا اللہ بہتر جانے۔ تو اللہ کے بندو اس کا پورا خیال کرو۔ مسجد میں کبھی آپ وضو کرنے بیٹھیں، ناک صاف کریں، تھوک دیں، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پانی بہا کر وہی ہینڈ ٹو ہینڈ صاف کر دو، تاکہ کوئی دوسرا آئے تو اس کو تکلیف نہ محسوس ہو۔ ان ساری چیزوں کا آپ خیال کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تو ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔